أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال عز من قائل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. برادران اسلام، دینی اور دلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ کا دن ہے. یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں میں سب سے بڑا دن ہے. یہ سب سے افضل دن ہے، سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے اور سب سے زیادہ فضیلت اور بڑائی والا دن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا سب سے بڑا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تہلیل، ایسے ہی تحمید، تکبیر، جس دن جب سب سے زیادہ ہو اسی طرح سے وہ دن سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے. کسی بھی زمان و مکان کی فضیلت کا راز یہی ہے میرے بھائیوں کہ وہ زمان یا وہ مکان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی سے عبارت ہو. اور جو بھی وقت یا جو بھی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، بڑائی اور عبادت سے خالی ہو تو وہ اسی طرح سے فضیلت سے، عظمت سے، بڑائی سے محروم ہونے والا زمان یا مکان ہوا کرتا ہے. تو یہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہ عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا دن ہے. ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرنا ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر، اس کی ہدایت پر، اس کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ کلمات ہماری زبانوں پر مسلسل جاری رہیں. 13 تاریخ کی شام تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہمیں آج کے اس مبارک موقع پر، اس بابرکت دن پر، اس عظمت اور فضیلت والے دن پر، قربانی کا جو دن ہے، اس دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں چند پیغامات اور چند ہدایتیں، چند نصیحتیں حاصل کرنی ہے. یہ باتیں بطور تذکیر ہیں، بطور یاد دہانی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ظاہر ہے کہ سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اتر چکا ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آ چکا ہے اور امت کے اسلاف کی زندگیوں میں اور ان کی سیرت میں ڈھل چکا ہے. اس لیے یہ وہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے جسے ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہیے. ہم آج 14 صدیوں کے بعد جو باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں پرانی باتیں ہیں، اللہ کی کلام کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی باتیں ہیں، امت کے اسلاف کی سیرت کی باتیں ہیں. پرانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ دین میں اساس یہی ہے کہ ہمیں پیچھے پلٹ کر کے جانے کی ضرورت ہے. نیا پن، تجدد، اختراع، ایجاد، ابتداء، احداث، یہ سب ساری چیزیں دنیا میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی کبریائی اور بڑائی کے ساتھ ہمیں اس موقع پر، چونکہ یہ قربانی اور ایسے ہی حج بیت اللہ کی بہت سارے احکام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے بیٹے ذبیح علیہ السلام، ایسے ہی ان کی زوجہ اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجر علیہ السلام، ان تمام کی یادوں کا مجموعہ ہے جسے ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا، اسلام کا، شریعت کا حصہ بنا دیا ہے. اس لیے اس موقع پر ہمیں جہاں ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجر کے اس واقعے کو ذہن میں لانا ہے، وہیں ہمیں قربانی کی جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس حوالے سے کتاب و سنت کے دلائل پر بھی سرسری طور پر نظر ڈالنا ہے. ہمیں یہ سبق لینا ہے، بطور تذکیر یہ سبق لینا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا جو تاریخی واقعہ کتاب و سنت کے اندر مذکور ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے. قربانی کا جو یہ موقع ہے، یہ بہترین موقع، یہ بابرکت موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے اعلان کے ساتھ
جو ہم نہ جانے کتنے جانوروں کی گردنوں پر چھریاں چلانے والے ہیں، اس کا کیا پیغام ہے، کیا سبق ہے؟ بات بہت ساری ہے، میں صرف اور صرف چند باتیں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے اور اپنے بھائیوں کو بطور تذکیر یہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر میرے بھائیوں، یہ پورا واقعہ ابراہیم اور اسماعیل کا اور یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہمیں بہت سارے پیغام دیتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ یہ موقع ہمیں اللہ کی توحید کے اعلان کا پیغام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کے اعلان کا پیغام دیتا ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی اساس ہے، بنیاد ہے، زندگی کے اسباب، وسائل، زندگی کی دولت، زندگی کی آشائش، زندگی کے اندر صحت و عافیت اور زندگی کے مناصب اور عہدے جو کچھ بھی ہیں، اگر یہ جوہر توحید کا ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ سب کا سب ہمارے خلاف حجت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے جواب دہی بہت مشکل ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام بار بار کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ آخر وہ امام التوحید ہیں، امام الحنفاء ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توحید کا اعلان، ان کی حنیفیت کا اعلان، ان کے یہودی نہ ہونے کا اعلان، ان کے مشرک نہ ہونے کا اعلان، ان کے عیسائی نہ ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم میرے خلیل، میرے جگری دوست، نہ تو یہودی تھے، نہ تو وہ عیسائی تھے، نہ مشرکوں میں سے تھے، بلکہ سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف میری طرف مائل ہو جانے والے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا، ایک ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں توحید کا جو سب سے بڑا پیغام پایا جاتا ہے، آج ہمیں اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے، خصوصیت کے ساتھ دنیا کے سامنے توحید کا پیغام بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ سارا منظر تو ہم جانتے ہیں، اسی توحید کے لیے انہوں نے نہ اپنی مال کی فکر کی، نہ اپنی جان کی فکر کی، نہ وقت کی حکومت سے گھبرائے، نہ کسی بھی طرح کا خوف اور اندیشہ اپنے دل و دماغ میں پیدا کیا۔ اسی کو باقی رکھنے کے لیے ساری قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دے دی، جان کی، مال کی، وقت کی، ساری صلاحیتوں کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اس ادا کو پسند کیا کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ باپ ابراہیم علیہ السلام کے جو تھے آزر بت پرست تھے، بت فروش تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، آسمان کی یہ بڑی بڑی مخلوقات، سورج چاند ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے، پوری قوم اسی میں ملوث تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو دنیا کے سامنے عام کیا، نہ اپنوں کی پرواہ کی، نہ غیر کی پرواہ کی، نہ عوام کی پرواہ کی، نہ خواص کی، نہ وقت کی حکومت، نمرود کے تیور اور اس کے غیظ و غضب کی کوئی پرواہ کی، پوری ہمت کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ، پورے جذبہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا۔ یہ سب سے عظیم الشان پیغام ہے جو ہمیں اس قربانی کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب سے عظیم الشان ایک اور عبادت قربانی کی انجام دیں گے، ابھی عید کی نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد۔ میرے بھائیوں، یہ جو قربانیاں ہیں، گردنوں میں جانوروں کے جو چھریاں چلنے والی ہیں، ان چھریوں کے چلانے کے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کے اعلان کے ساتھ چھری چلاتا ہوں۔ یہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے۔ جب دنیا کی چپے چپے میں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں، میرے بھائیوں، نہ جانے کتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برگشتہ ہو کر کے اپنے جانوروں پر مشرکانہ عقیدے کے مطابق غیر اللہ کا نام لے کر کے چھریاں چلا رہے ہوں گے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھریاں چلا رہے ہوں گے، غیر اللہ کے نام پر چڑھا رہے ہوں گے۔ اس شرک کے بازار میں توحید کے فرزندان ساری دنیا کے سامنے یہ پیغام دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے علمبردار ہیں۔ ہم اس دنیا میں عبادت، اخلاص اور ساری عبادات کے مراسم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دینا اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں۔
جب تم شرک کرتے ہو تو ہم فرزندان توحید کا اعلان کرتے ہیں. اسی لیے یہ بسم اللہ اللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ہم وہ حدیث وہ آیت کریمہ بھی پڑھتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کی توحید کا اعلان یہ سب سے بڑا پیغام ہے عید الاضحیٰ کا، قربانی کا. اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہو اس کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، غیر اللہ کے لیے قربانی کرے، چاہے کوئی کسی تربت پر، چاہے کوئی کسی دیوی دیوتا پر، چاہے کوئی کسی مورتی پر، یا چاہے کسی قبر پر، چاہے کوئی کسی کے آستانے پر جانور ذبح کرتا ہو. ہم ان سب کا بائیکاٹ کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا پیغام ہے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. اس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو جتنی قربانیوں کی بھی توفیق دے ہم کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر للہیت ہو، ریاکاری کا ایک ذرہ گزر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک بکرے کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ایک بکرے کی قربانی کریں، للہیت کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. اس کے اندر ریاکاری، دکھاوا، نام، نمود، شہرت یا اپنا کسی بھی طرح کا دنیاوی مقصد اور مطلب شامل نہ ہو تو آپ قربانی کرتے چلے جائیں. اس لیے کہ ہمارے زیادہ گوشت سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے بہت سارے خون سے جانوروں کے اللہ تعالیٰ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سب کا سب یہی کھا لیا، کھلا دیا، تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، بس یہی تک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کچھ نہیں ملتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اچھی طرح سے جان لو، ہرگز تمہارے جانوروں کا گوشت نہ تو اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کے خون اللہ کو پہنچتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف تمہارا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے. نہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو دیکھتا ہے، نہ ہماری مالوں کی کثرت کو دیکھتا ہے، نہ ہماری شکلوں کو، نہ ہمارے جسموں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ ہمارا پیغام ہے. آج سب پیغام لے اللہ کی توحید کا، تقوی کا پیغام دہرائیں، بار بار دہرائیں. یہ بنیادی مقصد ہے میرے بھائیوں، اخلاص کا، تقوی کا، دل کا تقوی. یہ سب سے بڑا پیغام ہے. ایسے ہی اس موقع پر ایک عظیم الشان جو پیغام ہے وہ یہ ہے اللہ کے لیے کا پیغام. اللہ کے لیے کا پیغام معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جنت پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو، زندگی کا مطالعہ کرو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جگری دوست خلیل ابراہیم علیہ السلام کو نہ جانے کتنی باتوں سے آزمایا. ابراہیم میرے جگری ہو، یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ. کیا کرو؟ توحید کا اعلان کرنے کے لیے ساری دنیا سے بغاوت مول لینی پڑے تو لے لو. وقت کی حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں، باپ کے خلاف کوئی بات نہیں، تم قبیلے کے خلاف کوئی بات نہیں. میری رضا کے لیے اپنے بچوں کو لے جا کر کے بے آب و گیاہ سرزمین میں چھوڑاؤ. میری رضا کے لیے بیٹے کو قربان کر دو. میری رضا کے لیے ہجرت کرو. میری رضا کے لیے آگ میں کودنا ہو تو کود جاؤ. یہ سب کچھ للہ، یہ للہیت کا پیغام ہے. ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہم مسلمانوں کو، توحید پرستوں کو، کہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اس کی عظمت کے لیے. سب کچھ چلا جائے لیکن اللہ کی توحید میں خلل نہ آنے پائے. یہ سب سے بڑا پیغام ہے جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور نبی کے فرمان سے ایک سبق اور بڑا عظیم الشان ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ یہ موقع ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے، ہمیں غمگساری سکھاتا ہے، جانثاری سکھاتا ہے، غریبوں کی مدد، فقراء کی مدد، اعزا اقارب کے ساتھ میں تال میل کرنا. کہیں کوئی دلوں میں نفرت ہے، دوری ہے، اسے ختم کر لو. محبت سے ایک دوسرے کے قریب آ جاؤ، کھلاؤ، کھاؤ، کھلاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. یہ قربانی کا جانور جب تم گرا دو، اسے ذبح کر دو، اس کے گوشت کے ٹکڑے کر دو تو تم اسے کھاؤ اور کھلاؤ. جو مانگتے ہیں اسے بھی دو، جو نہیں مانگتے انہیں بھی دو، اور اعزا اقارب اور دوستوں کو تو قریب لا کر کے فراوانی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ کھلاؤ. یہ ہمدردی کا موقع ہے. اگر کہیں کوئی دوری ہے دلوں کے اندر، اللہ واسطے اسے دور کر لو، ختم کر لو. یہ موقع ہے
دلوں کو جوڑنے کا، محبت کے بندھن میں بندھنے کا، ایک دوسرے سے گلا شکوہ ختم کر دینے کا۔ اس وقت ساری دوریاں ختم ہو جانی چاہیے۔ ہم اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے لیے دوریاں بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک آخری پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام، نبی کے فرمان کا، کہ یہ جو جانور ہم قربان کرتے ہیں اس کو خرید کر کے لاتے ہیں، کوئی 10 20 50 کا، کوئی لاکھوں کا لے کر کے آتا ہے۔ یاد رکھو مال تم نے کم لگایا زیادہ لگایا، جانور تم نے زیادہ خریدے کم خریدے، لیکن یاد رکھو یہ تمہارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے دیے سے خریدا، اللہ کے دیے سے لائے، اللہ کے دیے سے قربانی کی، ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں، کہ ہاں کس چیز کو؟ عَلَى مَا رَزَقَهُم، اس چیز پر، اس جانور پر، اس بھیڑ بکری پر، اس گائے بیل پر، اس اونٹ اونٹنی پر، جو بھی جانور قربانی کے ہیں اس پر تم چھری چلاتے ہو، اسے تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یعنی قربانی کرتے وقت یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں لایا بہت سارا ہوں لیکن میرا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ تیرا دیا ہوا ہے، تیرا عطا کیا ہوا ہے، سب کچھ تیرے دینے سے ملا ہے، اور تیرے دیے ہوئے جانور پر تیرا نام لے کر کے تجھے راضی کرنے کے لیے چھری چلانے جا رہا ہوں۔ اسی لیے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں نبی کی سنت کے مطابق؟ اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبلہ منی، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے ہے، تو نے عطا فرمایا ہے اور تیرے نام پر تیری رضا کے لیے قربان کیا جا رہا ہے، تیرا ہے، تیرے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس طرح کے بہت سارے عظیم الشان پیغامات ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پیغامات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھ کر کے شعور کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ اس قربانی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک رسم نہ ہو جائے، گوشت خوری نہ بن جائے، ایک روایت نہ بن جائے، ان مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ان تمام کے احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اخلاص کی للہیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔